امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے نبوت کی تعریف لکھی ہے کہ نبوت ہوتی کیا ہے. فرماتے ہیں النبوت سفارۃ بین اللہ و بین طبع العقول من عباده لإزاحة علتهم بأمر معادهم و معاشهم. کہ نبوت جو ہے یہ اللہ اور بندوں کے درمیان، بلکہ اللہ اور اس کے ذی عقل بندوں کے درمیان سفارت اور نمائندگی کا نام ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے دنیاوی اور آخری اخروی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں تعلیمات دی جا سکے، رہنمائی دی جا سکے. اب اس سے ہمیں کچھ نکات، کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ نبوت کا مقصد، دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے نبی اور وحی، ان کا مقصد اور اس کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفارتم، یہ نمائندگی ہوتی ہے، سفارت ہوتی ہے. جو سفیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، وہ اللہ کا بیٹا یا خود خدا نہیں ہوتا. تو اس سے عیسائیوں کی تردید ہوتی ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، ثالث ثلاثہ، تین مل کے ایک اللہ اور ایک مل جو ہے وہ جدا ہو کے تین اللہ، ان کا اس سے نفی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ، اس میں کوئی ابنیت یا جو ہے وہ ابویت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ سفارت ہے، نمائندگی ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. دوسری چیز کہ نبوت کسبی نہیں ہے. کسبی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کو ڈگری حاصل کرتے ہیں، آپ نے جناب 8 سالہ 10 سالہ درس نظامیہ کا کورس کیا اور آپ عالم بن گئے، پھر آپ نے 2 سال 3 سال کا تخصص کا کورس کیا، آپ نے اسپیشلائزیشن کی، آپ مفتی ہو گئے. اس طرح آپ نے جناب، آپ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کا کورس کیا، آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو گئے، ایم فل کر لیا. تو نبوت جو ہے وہ اس طرح کسبی نہیں ہے. یہ کسبی چیزیں ہیں کہ ہم خود جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بن جاتے ہیں. تو نبی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نبی بناتے ہیں. تیسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی کہ نبوت کا جو مقصد ہے وہ دنیاوی اور اخروی معاملات کی وضاحت ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو ان کے احکامات اور تھے، بنیادی احکامات نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، جنت جہنم آخرت وہ ایک ہی رہتا ہے. لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے لیے وہ اور تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ان کے معاملات اور تھے، کیونکہ اس وقت انسانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، ہم نے ہل کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنے معاملات زندگی کیسے کرنے ہیں، ہم نے رہن سہن کیسے کرنا ہے. تو چونکہ اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں چیزیں شامل ہیں تو ان کے لیے احکامات اسی حساب سے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی کہ آپ نے ہل کیسے چلانا ہے، آپ نے یہ چیزیں، کیونکہ سب پتہ ہے کہ یہ کام پہلے سے ہو چکے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اب اس سے اگلا قدم ہے. اور چوتھی چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ عقل مندوں کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. بے وقوفوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ ایک سیریز ہے. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئی ہوں گی، اس سے پچھلی کچھ ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے. اسی طرح اس کے آگے بھی کچھ ویڈیوز آئیں گی، تو اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. فالو نہیں کیا تو وہ کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کیجئے، تاکہ آپ کو روزانہ کی ویڈیوز ملیں. یہ ایک مکمل سیریز ہے اور جب تک یہ مکمل طور پر اس کو سنا نہیں جائے گا تب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر.